العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ معزز حاضرین، آج شب جمعہ اور اس شب جمعہ کے موقع پر جبل پور کے نرمدا جی کے تٹ پر آج ہم لوگ اکٹھا ہوئے، اور خاص طور پر میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ میرے خاندان کے سبھی لوگ آج یہاں پر موجود ہیں، اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ کورونا کے 1 سال کے ونواس کے بعد ہم لوگ سب اکٹھا ہو پائے۔ ہم شکر گزار ہیں اپنے سبھی خانوادوں کا کہ بھئی اس حالات میں بھی وہ سب یہاں آئے، جہاں ہر طرف ایک خوف و ہراس کا ماحول ہو، اور اس میں پھر ٹرین سے یا گاڑی سے یا پلین سے آنا یہ آسان کام نہیں تھا۔ لیکن ہم لوگوں کی مشکلیں اتنی آسان ہو جاتی ہیں کہ ہم لوگ اکٹھا جو ہوتے ہیں وہ مرکز کربلا پہ ہو کے آتے ہیں۔ شاید اگر ناصر علی نے بلایا ہوتا تو شاید لبیک اتنے مؤثر طریقے سے نہیں ہوتا، لیکن سب کو یہ پتا ہے کہ یہاں ہم لوگ جو جمع ہو رہے ہیں وہ یا تو مجلس ہے یا مدح اہل بیت، اور یہ ایک ایسے حالات ہیں کہ جہاں چاہے جو کچھ ہو رہا ہو، چاہے آندھی طوفان ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، یہ وہ مرکز ہے جہاں پر ہم لوگ سب اپنے خوف و ہراس کو پیچھے چھوڑ کر ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ لہذا یہ جو ہم لوگ اکٹھا ہوئے، اس کا سارا دار و مدار محمد و آل محمد کے عشق پر مبنی ہے۔ کیونکہ ہم لوگ کی وجہ خلقت جو ہے وہ خود غم حسین ہے، اور ثنائے اہل بیت ہم لوگوں کا نسل ہے، اور یہ کوئی زبانی جمع خط نہیں ہے، بات قرآن کی ہے، روایت کی بھی نہیں۔ آج منع بھائی نے حدیث قصہ پڑھی۔ حدیث قصہ کا مرکز کیا ہے، محور کیا ہے؟ یہ پوری حدیث قصہ جو ہے اس کا مرکزی ستون کیا ہے؟ وہ ہے عظمت فاطمہ زہرا۔ وہ رسول اکرم جو کہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، جس سے بڑھ کے کوئی تخلیق نہیں، جس سے بڑھ کے اللہ کے نزدیک کوئی بشر نہیں، ساری کائنات اس نے خلق کی اس ذات محمد کے لیے، اور ہے جو عشق ہے وہ بھی اسی مرکزی کردار سے ہے جسے محمد لیکن جب اللہ کے اس عظیم ترین بندے جب ذوق یا بدن میں کوئی درد محسوس ہو تو وہ ذات جس کے طفیل میں پوری کائنات بنی ہوئی وہ اپنے ذوف کو حل کرنے کے لیے کہاں جاتا ہے؟ وہ ذات اتنی عظیم ہے کہ اسے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اللہ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اگر محمد پر بھی کہیں مشکل ہوگی اس بشر پر تو وہ جائے گا در فاطمہ پر، تم کس کھیت کی مولی؟ جب محمد کو بھی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی در فاطمہ پر ہی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہے حدیث قصہ کی وہ ایک مرکزی حیثیت۔ اللہ عظمت فاطمہ کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہے محمد کے ذریعے، بڑی کوئی خلقت ہی نہیں، تو لہذا اللہ نے عظمت فاطمہ کو بتانے کے لیے محمد کو چنا، اور مجھے اس تفصیل میں
جانا وقت بھی نہیں ہے. میں بس صرف 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے قرآن کے اس ٹکڑے کی جو میں نے تلاوت کی اس کی تھوڑی وضاحت. بچوں کے لیے انما یرید اللہ. ایک تو انما جو ہے جہاں جہاں قرآن میں آتا ہے وہاں اللہ ایک جلال ہے، اس میں ایک عظمت ہے جس میں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اتنا زور اس کو. جہاں جہاں انما کا لفظ استعمال کرتا ہے اللہ زور دے کے بتانا چاہتا ہے. انما یرید اللہ، یرید اللہ ارادہ، انما یرید اللہ یعنی اللہ ارادہ کر رہا ہے. اللہ جو ایک کن کے ذریعے پوری کائنات تخلیق کر دیتا ہے اس کا ارادے کی کیا اہمیت ہوگی. جو ایک کن فیکن کہہ کر پوری کائنات بنا دیتا ہے، اب اس کا ارادہ ہے تو اس کا ارادہ کتنا عظیم ہے، اس کا سوچ لینا ہی کافی ہے. کن فیکن وہ کہتا ہے ہو اور ہو جاتا ہے، اور ہونے اور ہو جانے اس کے سوچتے اور ہو جانے میں کوئی بیچ میں درمیان میں کوئی چیز نہیں. جب وہ انما یرید اللہ، اللہ ارادہ کر رہا، کیا کر رہا، ارادہ کیا ہے. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس، رجس کو، گندگی کو، ناپاکیزگی کو دور رکھنا چاہتا ہے. ارادہ کر رہا ہے اللہ کہ رجس کو دور رکھے. کس سے؟ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت سے رجس کو دور رکھنے کا اللہ ارادہ کرتا ہے. میں وہ کہنے کا طریقہ ہے، اس کا ارادہ ہی کافی. لیکن بات کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ رجس کو دور رکھنا چاہتا ہے. میں پھر اس جس کو میں پھر پڑھتا ہوں، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد. وضاحت کر رہا ہے کہ یہ جو میں رجس کو ان سے دور رکھنا چاہتا ہوں یہ میری کوئی عنایت نہیں ہے. یطہرکم تطہیرا، یہ ان کا حق ہے. یہ اللہ کی کوئی بیجا عنایت نہیں ہے ان پر، یہ ان کا حق ہے. حق کس کا ہوتا ہے؟ حقدار ہوتا ہے. اور حقدار کون ہوگا؟ جو ایک امتحان کی منزل سے گزر جاتا ہے، اسی کو تو حقدار ہوتا ہے. آپ کو ڈگری کب ملتی ہے؟ جب آپ امتحان دیتے ہیں، امتحان میں پاس کر جاتے ہیں. جب امتحان میں آپ پاس کر جاتے ہیں تب آپ حقدار ہوتے ہیں اس ڈگری کا. اللہ آئے تطہیر کی ڈگری دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ایسے ہی دے رہا ہوں، یہ ان کا حق ہے. تو اب اس کے 3 جز ہوئے. ایک تو اللہ کا ارادہ رجس کو ان سے دور رکھنے کا، اور تیسری بات یہ ان کا حق ہے. اب یہاں پر ایک بہت اہم بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ پڑھ تو جاتے ہیں کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ اہل بیت سے رزق کو دور رکھے. اللہ ایک بہت بڑی عنایت کی طرف، اور اللہ کا جو ان کے تئیں جو محبت کا جذبہ ہے وہ اتنا بڑا ہے، وہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے. پہلا بشر جو اللہ نے جو ظاہری طور پر تخلیق کی وہ آدم، اور اب آدم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ آدم جو مسجود ملائکہ تھا، سارے سجدہ صرف اللہ کا، سجدہ صرف اللہ کے لیے. لیکن جب اپنی اس نے اس انسان کو تخلیق کی تو اب وہ مسجود ملائکہ بن گئے. وہ عظمت آدم کہ سارے کے سارے ملائک اس کو سجدہ کریں، اور اگر کوئی سجدہ نہیں کرے گا تو وہ راندی درگاہ ہو جائے گا. یہ اتنی بڑی عظمت ہے. اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے آدم کے لیے وَلَا تَقْرَبُوا. آدم
जन्नत में रहो। तुम इसकी सारी नेमतों को तुम्हारे लिए है, लेकिन एक शर्त, अब अल्लाह ने शर्त लगा दी यहां पे तुम्हें जन्नत में रहने के लिए, जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारे लिए हैं। यह कुरान की आयत, वला तक़र्रब हाज़ा अश-शजर। अब अल्लाह क्या कह रहा है यहां पर, वला तक़र्रब हाज़ा अश-शजरता। ये अब आदम को कह रहा है कि देखो आदम, उस पेड़ की तरफ नहीं जाना। अल्लाह उस पेड़ को ये नहीं कह रहा है कि तुम आदम की तरफ मत आना। अब आप इसका मुवाजना करें, एक तरफ रिज्क को कह रहा है अल्लाह कि ये इनकी तरफ नहीं जाना, ये नहीं कहा गया कि ऐ अहले बैत मैं तुमको रिज्क से दूर रखूंगा। आयत तखीर कह रही है कि रिज्क को मैं अहले बैत से दूर रखूंगा, यानी रिज्क अगर चाहे भी तो नजदीक आना तो नहीं आ सकता, क्योंकि अल्लाह ने इरादा कर लिया और अल्लाह का इरादा काफी। लेकिन वही अल्लाह जब उस बंदे को जो मस्जिद मलाइक है, जिसको जन्नत की चाबियां तक दे दी, सब कुछ ले सकते हो, लेकिन एक तंबी है, वला तक़र्रब हाज़ा शजरता, ऐसा करोगे तो क्या होगा, वला तकूना, क्या करो क्या हो जाएगा, मिनज़ ज़ालिमीन। यानी अगर तुम उस शजर की, यहां पर शजर जो है वो वही है जो कि अहले बैत के नजदीक रिज्क का मुताबिका है वहां पर, और यहां पर अब आप ये फर्क महसूस करें कि वही कुरान, वही मासूम, आदम भी मासूम, अहले बैत भी मासूम, एक तरफ एक मासूम को कह रहा है कि तुम उधर नहीं जाओ, और वही अल्लाह उसी कुरान में एक शय को कर रहा है कि तुम इधर नहीं आओ। तो ये अल्लाह अहले बैत की अजमत को बयान कर रहा है कि अहले बैत तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर यही चीज आप ये समझते कि अगर कुरान यही मफहूम अगर आदम के लिए इस्तेमाल करता तो आदम के साथ तरके औला नहीं होता, आदम जन्नत से निकाले नहीं जाते, क्योंकि वहां उदुल हुक्मी आदम ने की। अब यहां चूंकि एक ऐसी शय जो उदुल हुक्मी नहीं कर सकती, उसको अल्लाह ने मामूल कर दिया कि तुमको नहीं जाना। तो ये मर्तबा अहले बैत है कि रिज्क को हुक्म दिया कि तुम इनकी तरफ नहीं आना, वहां आदम को कहा कि तुम इसकी तरफ नहीं जाना, और इतनी तंबीह थी कि कहा कि अगर तुम उधर गए तो मैंने जालिमी पे जालिमी नहीं उठा। तो ये मर्तबा है अहले बैत। अब उस मर्तबे का जो महवर है, जो सेंटर है, वो कौन? अब इसी हदीस किस्सा में अल्लाह, मतलब मैं ये कहता हूं कि भाई ये जिब्राइल आना जाना है इनका तो लगा रहता, सुबह शाम आ रहे हैं, सोते जागते आ रहे हैं, हर वक्त आ रहे हैं। इन्होंने क्या फातिमा ज़हरा को नहीं देखा था इसके पहले? क्या इन्होंने मोहम्मद को नहीं देखा था? इन्होंने हसनैन को नहीं देखा था क्या? आज क्या बात हो गई कि वही जिब्रील अब अल्लाह से पूछ रहा है कि मन कहता किसा परवरदिगार आलम, ये लोग कौन है? ये किसा के नीचे है कौन? भाई आज क्या हो गया जिब्रील? घर वही, लोग वही, आज तुम क्यों नहीं पहचान रहे हो? तो शायद जिब्राइल पलट के हमें जवाब दें कि बात आज ये थी कि आज ये लोग अपने जिस्मानी हैयत में नहीं है, आज ये अपने जिस्मानी हैयत में, आज जो किसा के नीचे हैं वो सब नूर हैं, और नूर की कोई जिन्स नहीं होती। लिहाजा कईयों ने अगर ये जो हदीस किसा पर जो एक इतराज उठाए कि भाई इसमें
فاطمہ زہرا ہیں اندر، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں، اس پر یہ جبریل کیسے گھس گئے؟ آج وہ اپنے جسمانی حیت میں یہ پنجتن نہیں تھے، آج تھے یہ نور، آج ان کی حیت نور کی تھی، اور نور کی کوئی جنس ہی نہیں۔ ایک نور کا ایک ٹکڑا موسیٰ کو دکھایا گیا تو وہ اس کو برداشت نہ کر سکے، اب یہ سراپا نور اور 5 نور ایک ساتھ ایک ہی کسا کے نیچے، جبرائیل کی کیا ہمت اور ان کی کیا علت کہ وہ پہچان سکیں کہ یہ کون ہے۔ لہذا اب مزاج پروردگار عالم بھی بدلا، اب اللہ مخاطب ہے جبرائیل سے۔ سوال تھا من تحت الکسا، کسا کے نیچے کون؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اہل بیت محمد، اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ۔ اب یہ پوری واضح طور پر کر رہا ہے سبحان کہ اللہ، دیکھو انہیں یہ نہ سمجھنا ہے کہ یہ محمد کے اہل بیت ہیں، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، اس میں کوئی زوجہ شامل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ نبوت کے۔ پھر اس کو اور واضح کیا، پھر اس کو اور واضح کیا، کیونکہ محمد نبی بھی ہے رسول بھی ہے، تو اللہ نے بھی دونوں طرح سے پہچانوایا، اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، رسالت کے معدین ہیں، کوئی اس میں آنے کی کوشش نہ کرے، چاہے نبوت کی طرف سے دیکھو یا رسالت کی طرف سے دیکھو، ایک طرف سے وہ اہل بیت ہے، ایک طرف سے معدین ہے۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اللہم صلی سمجھیں کہ اللہ، جس کسا کے نیچے رسول جیسی شخصیت موجود، اسی نور سے بنے ہوئے، اسی واحد نور سے بنے ہوئے علی موجود، جوانان جنت کے سردار موجود، اللہ نے ان کو پہچانوانے کے لیے کس کا سہارا لیا؟ میں اسی پر آنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پوری حدیث قصہ ہے، مرکزی حیثیت کس کی ہے؟ یہ تو اللہ نے خود پہچانوا دیا کہ یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بچے ہیں۔ اب مرکز تطہیر بنی ذات فاطمہ سے۔ تو اب آپ اس پورے اس چیز کو جو اللہ نے ایک محفل سجائی تھی، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جلدی رسول کو بھی اگر کوئی تکلیف تو واحد دروازہ فاطمہ کا گھر، اگر 5 نور کو اگر ایک جگہ ہونا ہے تو چادر کس کی ہوگی؟ کسی اور چادر میں وہ وسعت ہو ہی نہیں سکتی، کسی چادر میں وہ تاب نہیں ہو سکتی جو 5 نور کو چھپا لے، سوائے چادر فاطمہ زہرا کے۔ اور سنو، اگر محمد کو پہچاننا چاہتے ہو، علی کو پہچاننا چاہتے ہو، یا حسین کو پہچاننا چاہتے ہو، حسن کو پہچاننا چاہتے ہو، تو بغیر فاطمہ کے نہیں پہچان سکتے، کوئی نہیں کرے گا۔ میں اپنی بات آخر میں اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ جب اللہ نے، یہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ نے جب رسول کو معراج پر بلایا، تو اب معراج کا ذکر کر رہا ہے اللہ، تو اللہ ذکر کر رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا، مسجد نبوی سے مسجد اقصیٰ سے طوبہ کی منزل، اس کے بعد قاب قوسین کی منزل، اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے بلایا۔ اب یہ قرآن، میں قرآن کی تشریح کر رہا ہوں، من و من اس کا ٹرانسلیشن، کہ اتنا مسافت طے کیا۔ اب مسافت بھی وہی دیکھیے، مسجد نبوی سے اٹھے، مسجد اقصیٰ گئے،
اور وہاں سے پھر طوبہ کی منزل ہے، قاب قوسین کی منزل ہے۔ اب یہ ہے کہ اب جو قوسین، جو دو کمانوں کے بیچ کی دوری ہے، اس سے بھی کم، یہ قرآن ہے کہ اب اللہ یہ دکھا رہا ہے کہ اب ایک اس بشر کی جس سے بڑا کوئی بشر ہی نہیں، جس سے عظیم کوئی بشر ہی نہیں، اب اللہ یہ حد بتا رہا ہے کہ وہ اللہ سے جو ملنے گیا ہے تو اب بندے کی، اس بندے کی حد کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ قوسین، دو کمانوں کے بیچ یا اس سے بھی کم کی دوری۔ اب اللہ اور محمد کے بیچ کی دوری صرف اتنی رہ گئی، وہ بھی اس لیے کہ اللہ چاہتا تھا کہ بشر اور اللہ کے بیچ ایک فاصلہ رہ جائے۔ اتنا تک پہنچنے کی وجہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے پروردگار عالم قرآن میں کہ میں نے اس لیے بلایا تاکہ میں اپنی آیتوں میں سے ایک بڑی آیت کو دکھا سکوں، آیت الکبریٰ کو میں دکھا سکوں اپنے حبیب کو۔ اس لیے میں نے اتنی مسافت طے کر کے اس کو قاب قوسین کی منزل پر بلا دیا۔ حد ادب یہ تھی کہ بس تھوڑا ہی فاصلہ تھا، لیکن ان سب کے باوجود مقصد کیا تھا کہ میں اپنی آیتوں میں سے جو آیت الکبریٰ ہے، جو سب سے بڑی آیت ہے، اس کو میں پہچانوانا چاہ رہا تھا اپنے حبیب سے۔ اور جناب فاطمہ زہرا کہتی ہیں کہ انا آیت الکبریٰ۔ اللہم صلی علی جو طے ہوئی ہے قاب قوسین کی منزل اور طوبہ کی منزل اور ہر کچھ براق اور رفرف اور یہ اور وہ سب جو ہے اللہ صرف پہچانوانا چاہتا تھا آیت الکبریٰ کے لیے، اور وہ آیت الکبریٰ ذات فاطمہ زہرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔